بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ لڑکا ہے جس کا نام ابو قرصافہ ہے، بکریاں چراتا ہے اور اپنی خالہ کے ہاں قیام پذیر ہے۔ تو ایک دن اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور خوش قسمتی کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے دیکھ لیا۔ اب اس کو سب بکریاں بھول گئیں۔ وہ بکریاں لاتا چراغ گاہ میں چھوڑتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ جاتا ہے۔ ایک دن ابو قرصافہ کی خالہ کو پتہ چل گیا کہ یہ تو سارا دن وہاں بیٹھا رہتا ہے، تو اس نے سختی سے منع کر دیا کہ اب تم وہاں نہیں جاؤ گے۔ اب ابو قرصافہ نے 1-2 دن تو کاٹے لیکن برداشت نہیں ہوا، تو آ کر اپنی ماں اور خالہ کو بٹھا کر ابو قرصافہ کہنے لگے کہ میں آپ کی بات مان لوں گا، نہیں جاؤں گا، لیکن ایک بات میری مان لیں۔ کہا ایک بار آپ لوگ میرے ساتھ چلو تو صحیح، اس کے بعد اگر روکا تو رک جاؤں گا، بس ایک بار آپ دونوں نے میرے ساتھ جانا ہے۔ دونوں نے حامی بھر لی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلے جاتے ہیں، ایسے اس کی شرط بھی پوری ہو جائے گی اور پھر نہیں جائے گا۔ اب ابو قرصافہ اپنی ماں اور خالہ کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر پہنچا۔ کچھ دیر بیٹھے اور واپس چلے گئے۔ ابو قرصافہ کو بے چینی ہو رہی تھی کہ اب یہ کیا بولتی ہیں، اور اس کے دل کی دھڑکنیں تھم رہی تھیں کہ پتہ نہیں میری ماں کیا بولتی ہے۔ تو ابو قرصافہ کی خالہ نے کہا زندگی میں ایسا خوبصورت انسان دیکھا ہی نہیں۔ ابو قرصافہ کتنا خوبصورت چہرہ تھا اور کتنے پیارے کپڑے تھے، اتنے پیارے کپڑے پہنے ہوئے بھی کسی کو نہیں دیکھا۔ اور تیسری بار فرمایا جتنی میٹھی باتیں کرتا تھا شہد ٹپکتا تھا ان کے لہجے سے، اللہ اکبر۔ تو ابو قرصافہ آج کے بعد تجھے ہم نہیں روکیں گے، سویرے آیا کر، دوپہر آیا کر، شام آیا کر، تو جی بھر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرے کو دیکھا کر۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو جحیفہ وہب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے درمیان بھائی چارہ قائم فرما دیا تھا۔ پس سلمان رضی اللہ عنہ ایک روز اپنے بھائی ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی ملاقات کے لیے ان کے گھر گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی اہلیہ ام درداء رضی اللہ عنہا میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا تمہارے بھائی ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو دنیا کی کوئی حاجت ہی نہیں۔ اتنے میں ابو درداء بھی تشریف لے آئے اور انہوں نے اپنے بھائی سلمان کے لیے کھانا تیار کیا اور ان سے کہا تم کھاؤ، میرا تو روزہ ہے۔ انہوں نے سلمان نے فرمایا میں تو اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک تم میرے ساتھ نہیں کھاؤ گے۔ چنانچہ انہوں نے نفلی روزہ توڑ کر ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ پھر جب رات ہوئی تو وہ نوافل پڑھنے لگے۔ سلمان رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا ابھی سو جاؤ، چنانچہ وہ سو گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد اٹھے، آپ نے پھر روک دیا، وہ پھر سو گئے۔ جب رات کا آخری پہر ہوا تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا اب اٹھ کر قیام کرو۔ چنانچہ دونوں نے اٹھ کر نوافل پڑھے۔ پھر حضرت سلمان نے ابو درداء رضی اللہ عنہ سے کہا یقیناً تمہارے رب کا تمہارے اوپر حق ہے اور تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، اس لیے ہر صاحب حق کو اس کا حق دو۔ پھر حضرت ابو درداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور یہ سارا واقعہ بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلیمان نے سچ کہا۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔